नवाज़िल दूरी वल करम वालही बारिक वसल्लम अज़ीज़ान मोहतरम, सलाम का बयान आपने कुरान और हदीस की रोशनी में सुना। सलाम एक ऐसा लफ्ज़ है कि अगर खुलूस लिल्लाहियत के साथ आप अपने भाई से करते रहें तो यकीन जाने अगर आपके भाई के दिल में आपके लिए बुग़्ज़ भी होगा ना, हसद भी होगा, तो वो दूर हो जाएगा। ये सलाम ऐसी चीज़ है, बड़ी से बड़ी दुश्मनी को ख़त्म कर सकता है। बस शर्त यह है कि सिद्क़ दिल से और जो क्या कहते हैं सच्चाई के साथ आप जो है सलाम करें। और जैसा कि हदीस में अभी आपने सुना, जो है सलाम करने वाला पहल जो करता है वो तकब्बुर से खाली होता है और अल्लाह की रहमत का ज़्यादा मुस्तहिक़ होता है। तो सलाम के मुतालिक कुछ मसले मसाइल हैं, कुछ अहकाम भी हैं। सलाम के मुतालिक तो सबसे पहले ये समझ लीजिए सलाम है क्या। ये अस्सलामु अलैकुम कहते हैं। अस्सलाम ये तो जो है अल्लाह ताला के मुबारक नामों में से एक नाम भी है और इसका मतलब होता है आप पर सलामती हो। गोया कि आप जब सलाम कर रहे हैं सामने वाले से तो उसे दुआ दे रहे हैं और एक गारंटी दे रहे हैं। गारंटी इस बात की दे रहे हैं कि मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आपने कहा ना मैं सलामती हो आप और आप सलामत रहें, तो सलामत रहें तो इसमें सच्चाई तो यही है कि आप नुकसान नहीं पहुंचाएंगे उसे। तो जाहिर सी बात है जब ये किसी से आप वादा कर रहे हैं गोया कि मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तो उसके दिल में आपके खिलाफ क्यों हो जाएगा। अगर रहेगा भी तो धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएगा, है ना। ये मफ़हूम, ये मतलब ज़हन में रहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम हमने कहा तो मतलब इसका ये कि हम दुआ दे रहे हैं कि भाई तुम सलामत रहो, है ना। अभी कितनी बड़ी दुआ है, भाई तुम सलामत रहो, आप पर सलामती हो, अल्लाह की सलामती हो, है ना। तो कहते हैं कि सलाम करने में ये नियत हो कि उसकी इज़्ज़त व आबरू और माल सब कुछ उसकी हिफाजत में, यानी जो भी है आप उसे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, है ना। उनकी जो है उसकी किसी चीज़ से कोई तारुस नहीं करेंगे और सिर्फ उसी को सलाम ना करे जिसको पहचानता हो, बल्कि हर मुसलमान को सलाम करे, चाहे पहचानता हो या ना पहचानता हो, है ना। हाँ ये हो कि मुसलमान है, देखने में आपको लग रहा है, या आप जानते हैं जिसको, देखने में लगे ना लगे, आप जिसको जानते हैं, है ना, तो उसको सलाम आपको करना चाहिए। बाद सहाबा किराम इसी इरादे से बाज़ार जाते थे कि कसरत से लोग मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सलाम करने का मौका मिलेगा। बाज़ार इसलिए जाया करते थे कि लोग वहाँ पे ज़्यादा होंगे, सलाम करेंगे तो नेकियां कमाएंगे। और इसके मुतालिक दूसरा एक मसला है कि सलाम का जवाब देना। किसी भाई ने सलाम किया तो सलाम का जवाब देना हमारे ऊपर वाजिब है, और ये जवाब देना फ़ौरन वाजिब है ना। उसने सलाम किया बिला उसने ताख़ीर की तो गुनहगार होगा, और ये गुनाह जवाब देने से दूर ना होगा बल्कि तौबा करनी होगी। यानी कि अगर किसी ने सलाम किया तो जवाब ज़रूर देना चाहिए। सलाम करना तो सुन्नत है ना, ये वाजिब नहीं है, लेकिन जवाब देना उसका ये वाजिब है। जवाब देना ये ज़रूरी हो जाता है। और दूसरे अदब में से है कि जब अपने घर में जाए तो घर वालों को सलाम करे, बच्चों के सामने गुजरे तो बच्चों को सलाम करे। पीछे हदीस भी गुजरी जो है आपने भी समाज की हज़रत अनस इब्न मालिक से मरवी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटे जब घर में जाया करो तो सलाम कर लिया करो। इसमें एक हिकमत भी है ना, कि हमारी तरह ही अल्लाह की एक मखलूक अजन्ना की भी है, जिन्नात जिन्हें कहते हैं, तो वो जहाँ चाहते हैं रहते हैं, बसते हैं। उनमें कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। तो वही मामला वहाँ पे भी होता है। आप अगर खाली घर में, अपने घर में, मस्जिद में, कहीं भी है, कोई रहे ना रहे, आपने सलाम कर लिया तो गोया कि जो है अगर कोई नुकसान देने वाला ज़ी रूह वहाँ पे है तो आपने उस पर सलामती भेज दी है, आप उसके नुकसान से महफूज रहेंगे, है ना। इसी तरह से दो हिकमतें बताई जाती हैं। गुस्ल खाने और पाखाने में जाने से पहले उसकी दुआ पढ़ लेनी चाहिए, तो तमाम मुहलिकात और बीमारियों से इंशाल्लाह इंसान महफूज रहेगा। और जिस कमरे में दाखिल हो, कोई हो या ना हो, सलाम कर लिया करे, तो उससे अगर कोई ज़रर पहुँचने वाला होगा तो इंशाल्लाह उसे नहीं पहुँचेगा। ये आदाब में से कोई हो कमरे में ना हो, सलाम करके जाना चाहिए। हो तो कोई रहेगा तो सलाम कर जवाब देगा, और कोई नहीं रहेगा तो हमारे साथ खुद ही फरिश्ते भी रहते हैं, है ना। कुफ़ार को सलाम न करे, और अगर वो सलाम करें तो जवाब दे सकता है, मगर जवाब में सिर्फ अलैकुम कहे। यानी कि अगर वो सलाम करें, वो अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं,
تو علیکم کہہ دیجیے، چونکہ اس میں تھوڑا معاملہ رہتا ہے کہ السلام علیکم صحیح سے کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں، معنی مفاہیم میں اس کے بدل جاتے ہیں، تو علیکم آپ کہہ دیجیے، یعنی کہ جو آپ کے اوپر انہوں نے بھیجا وہی چیز آپ نے ان کے اوپر بھیج دی۔ اگر اس کا کچھ غلط معنی ہو رہا ہے تو غلط معنی ہی جائے، صحیح معنی ہے تو صحیح معنی ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ ہاں اگر ایسی جگہ گزر ہوا جہاں مسلم بھی ہیں اور جو ہے غیر مسلم دونوں ہوں تو السلام علیکم کہے اور مسلمانوں پر سلام کا ارادہ کرے، ہے نا، کوئی جماعت ہے تو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمان بھی ہیں غیر مسلمان بھی ہیں، تو آپ سلام کر لیجئے، آپ کا ارادہ کیا ہو، مسلمانوں کو آپ سلام کر رہے ہیں۔ ہاں کافر کو اگر کسی حاجت کسی ضرورت کی وجہ سے سلام کیا، مثلا سلام نہ کرنے میں اس سے برائی کا اندیشہ ہو تو حرج نہیں، اور تعظیم کی غرض سے کافر کو ہرگز سلام نہ کرے، کیونکہ کفر کی تعظیم ہو جائے گی، کفر کی تعظیم جائز نہیں ہے، کفر کی تعظیم کفر بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں وہی مجبوری ہے کہ کوئی کام بگڑ گیا، آپ کو کوئی نقصان پہنچے گا تو ٹھیک ہے، جو رائج ہے جس طرح سے کیا کہتے ہیں تو اس طرح سے سلامی آپ مار دیجیے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ اور کس کس کو سلام نہیں کرنا چاہیے، ہر کسی کو سلام بھی نہیں کرنا چاہیے، ہے نا، اس میں جو ذکر کیا گیا ہے، کوئی شخص تلاوت میں مشغول ہے، قرآن شریف پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، درس و تدریس یعنی کوئی کتاب پڑھ رہا ہے، کوئی جو ہے دینی کتاب پڑھ رہا ہے، علمی گفتگو یا سبق کی تکرار میں مشغول ہے، علمی گفتگو جیسے ہم ہی لوگ ابھی کیا علمی باتیں چل رہی ہیں، دینی باتیں چل رہی ہیں، تو ایسے ماحول میں اگر کوئی باہر سے آئے تو بہتر یہ ہے کہ سلام نہ کرے، اگر سلام کرے بھی تو سب کے اوپر سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے یہاں پہ، کیونکہ ایک دینی بات میں مشغول ہیں سب لوگ، ہے نا، تو اب چاہے تو بیٹھ جائے، ہاں اگر خاموشی ہو کچھ ٹائم کے لیے تو سلام کر لے اور لوگ جواب دے دیں تو کوئی اس میں حرج بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اذان و اقامت یعنی اذان کے دوران، ہے نا، اور اقامت کے دوران، جمعہ کے خطبہ کے دوران، عیدین کے خطبہ کے دوران، یہ سب کیا کہتے ہیں سلام نہ کریں، ہے نا، جمعہ کے وقت سلام کیا کہتے ہیں سلام کلام تو بالکل جائز ہی نہیں ہے، جمعہ کا خطبہ جب ہو رہا ہے نا، باقی اور جو ہے دروس یا کہتے ہیں یہ محفلیں جو ہے اس میں بھی جب لوگ مشغول ہوں تو بہتر یہ ہے کہ سلام نہ کریں، لیکن اگر سلام کر لیا اور کسی نے جواب دے بھی دیا تو کوئی اس میں دقت کی بات نہیں، اور خطبہ والے میں سلام کا جواب تو بالکل نہ دیں، کیونکہ وہاں بات چیت کرنا بالکل حرام ہے۔ ہاں کہیں سب لوگ علمی گفتگو کر رہے ہوں یا ایک شخص بول رہا ہے باقی سب سن رہے ہیں، دونوں صورتوں میں سلام نہ کریں۔ ایگزامپل میں نے دیا جیسے ہم لوگ کی محفل چل رہی ہے، اب کوئی آئے تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ سلام نہ کرے، ہاں لیکن وہ سلام اگر کر لیا تو کوئی جواب دے سکے تو دے دے، اور اگر نہ بھی دیا تو کوئی گنہگار بھی نہیں ہوگا۔ جمعہ والا معاملہ خاص ہے، جمعہ میں جواب نہ دے، اولاً تو سلام نہ کرے، لیکن کسی نے کر لیا تو جس کو کیا وہ جواب نہ دے، کیونکہ وہاں کلام بات کرنا ہی نہیں۔ اور جو شخص پیشاب یا پاخانہ کر رہا ہو، ہے نا، گانا گا رہا ہو، غسل خانہ میں نہا رہا ہو، اس کو بھی سلام نہ کیا جائے اور اس پر بھی جواب دینا واجب ہے، یعنی جو اس طرح کی مصروفیات میں جو مصروف ہے وہ جس جگہ پہ کیا کہتے ہیں اللہ کا ذکر نہیں کیا جا سکتا ہے، پیشاب خانہ پاخانہ کی جگہ پہ اللہ کا ذکر ممنوع ہے، وہاں پہ اللہ کا نام نہیں لے سکتے ہیں، ہے نا، ذکر الہی نہیں کر سکتے وہاں پہ، تو جب وعلیکم السلام کہے گا تو ذکر الہی ہو رہا ہے وہاں پہ نا، ایسی جگہوں پہ جب کوئی ہو تو اسے سلام نہ کرے، اور خود ایسی جگہ پہ ہو تو دوسرے کسی کو سلام نہ کرے، وہاں سے فراغت کے بعد ہی سلام کلام کا جو ہے معاملہ شروع کرے۔ اسی طرح سے اور بھی معاملات ہیں، کوئی کھانے میں مشغول ہو، کھانا کھا رہا ہے، تب بھی سلام نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی نے کر لیا اور جواب دے دیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں جہاں پہ یہ مسئلہ ہے کہ سلام نہیں کرنا چاہیے، مطلب وہاں پہ اگر سلام کیا تو سامنے والے کے اوپر سلام کا جواب دینا ضروری نہیں، یہ ایک قاعدہ جو ہے یاد رکھنا چاہیے، جہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ سلام نہیں کرنا چاہیے وہاں پہ اگر کسی نے کر لیا تو جواب دینا اس کے اوپر واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، ہاں جواب دے دیا تو کوئی بات نہیں، بس جمعہ والا مسئلہ الگ ہے، جمعہ والے وقت میں جواب بھی نہیں دینا، ہاں خطبہ ہو رہا ہے، خطبہ والا معاملہ۔ اور دوسرا ایک مسئلہ جو ہے کسی سے کہہ دیا کہ فلاں کو میرا سلام کہہ دینا، تو اس پر سلام پہنچانا واجب ہے، اور جب اس نے سلام پہنچایا تو جواب یوں دے کہ پہلے اس پہنچانے والے کو، اس کے بعد اس کو جس نے اسے سلام بھیجا ہے، یعنی یہ کہے وعلیکم وعلیہ السلام۔ کہتے ہیں لوگ ملاقات کسی کی ہوتی ہے، کوئی دوست و احباب کے ساتھ رہنے والا فلاں بھائی سے بھی ہمارا سلام کہہ دیو،
ہے نا. تو اگر اس نے کہہ دیا کہ ہاں میں کہہ دوں گا تو اب اس کے اوپر سلام اس کے پاس پہنچانا یہ ضروری ہو گیا. اور جب اس کے پاس وہ پہنچایا تو وہ کہے وعلیکہ وعلیہ السلام، یعنی آپ پر اور جس نے سلام بھیجا اس پر دونوں کا سلام ہو ہے نا. یہ بات مانی کہ زید کو لے کے بھی آیا ہے نا، وہ بھی تو سلام پیش کر رہا ہے. تو ایسا ہونا چاہیے کہ دونوں کے اوپر سلامتی کا جو ہے ذکر ہو جائے. یہ سلام کیا کہتے ہیں، سلام کا جواب دینے کا طریقہ ہے. جب کوئی سلام لے کر آئے اور جب آپ نے حامی بھر لیا ہے تو سلام کا پہنچانا یہ ضروری ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے. ہاں اگر حامی نہیں بھرا ہے کہ ہو سکتا ہے میں پہنچا پاؤں یا نہ پہنچا پاؤں تو ضروری نہیں ہے نا. اس کا خیال رکھنا چاہیے. اگر آپ نے ہاں کہہ دیا ہے تو آپ پوری کوشش کریں سلام پہنچانے کی. نہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نہ پہنچا سکیں تو واپس اس کے پاس جو آپ اس کو سلام بھیجیں، یعنی اس سے معذرت کریں، اسے کہیں میں دوسری جگہ چلا گیا، میری ملاقات نہیں ہو پا رہی، میں سلام نہیں آپ کو پہنچا پا رہا ہوں ہے نا. کوئی تاکہ جو ہے چونکہ آپ نے وعدہ کر لیا تھا نا، اور یہ وعدہ خلافی ہوگی. وعدہ خلافی جائز نہیں ہے اسلام میں. وعدہ خلافی کسی صورت میں جائز نہیں ہے. اگر کوئی معاملہ ہو رہا ہے، اڑچن کوئی آ رہی ہے تو سامنے والے سے عذر پیش کرے اور معذرت طلب کرے. بس اتنے مسائل جو ہے سلام کے متعلق جو ہے رہے. انشاءاللہ جو ہے سلام کو عام کریں. سلام میں بڑی طاقت ہے نا. بڑے سے بڑے بندی کو تو کیا کرتے ہیں آپ کا محب، یعنی آپ سے محبت کرنے والا بنا سکتا ہے.